الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سراپا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ انتہائی آسان عمل ہے، نیت کریں روزانہ انشاءاللہ تعالی جب صبح ہوگی تو سرکار کی شفاعت پانے کے لیے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، شام ہوگی تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے کریم آقا کا سچا فرمان حق ہے، بروز محشر حضور کی شفاعت کی خیرات کے صدقے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ پڑھیں گے درود پاک، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس کا سلسلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے ہفتہ واری درس میں عقائد کے دروس چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عقائد سے متعلق کئی درس ہو چکے ہیں اور آج ہم جس عقیدے کے تحت بات کریں گے وہ ہے ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل سنت اور اہل محبت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ندا کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہمارا آج کا نہیں، میں آج کے درس میں یہ بات ثابت کروں گا، یہ عقیدہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا اور خود یا حرف ندا سے تاجدار کائنات کو حضور کی حیات ظاہری میں بھی اور سرکار کے وصال فرمانے کے بعد بھی سرکار کو مصیبت کے وقت پکارا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ اور تابعین، تبع تابعین، ساری امت کا دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل حق کا یہی نظریہ ہے، مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت، مشکلات کے وقت سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ کرتے، یا رسول اللہ، یا محمد یا نبی اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے۔ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں
تو یہ ہمارا جو عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنے کا، یہ سچا ہے، حق ہے، درست ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کے اجماع اور امت کے اتفاق سے ثابت ہے. سمجھ رہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں. برخلاف اس کے بد مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور اب تو اپنے بیانات میں بھی کھلے عام بولتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ کلپیں موجود ہیں بد مذہبوں کی، غیر مقلدین کی. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص یا رسول اللہ پکارتا ہے نا وہ مشرک ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے. یہ ان کے گھر میں شرک کی ایسی مشین ہے، گویا کہ ایک مطلب ایسا سامان تیار ہو چکا ہے شرک کا کہ ان کے شرک کے فتوے سے نہ کوئی نبی بچتا ہے، نہ کوئی صحابی بچتا ہے، نہ کوئی ولی بچتا ہے. ہر جگہ شرک کا فتویٰ ان پر فٹ ہوتا ہے. صحابہ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، صحابہ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. میرے امام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب نبی کے پکارنا ہی شرک ٹھہر جائے تو ایسا مذہب اور ایسا دین لعنت ہی کا حقدار ہے. جو ہمارا دین ہے، ہمارے جان ہے، روح ایمان ہے، تاجدار کائنات کی ذات انور، اگر ہم ان کو نہ پکاریں گے تو بتاؤ پھر مخلوق میں کس کو پکاریں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور خود اس دور کی جو نجدی حکومت کے تحت جو متوع پلتے ہیں وہاں لبان ڈال کر کے، وہ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، مسجد کو خراب کرنا ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں، وہ بکتے ہیں اس طریقے سے. تو لگتا اللہ جانے کیا قرآن پڑھتے ہیں، کیا حدیث پڑھتے ہیں، کیا صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا. خدا جانے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. اپنا مذہب خود ساختہ بنا لیا ہے انہوں نے. میں نے بتایا کہ ہمارا جو مذہب اور نظریہ ہے نا، یہ صحابہ سے ثابت ہے. میں عرض کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں. اس لیے یہ عقیدہ اس دور میں چونکہ بہت ہو گیا ہے، سنی گمراہ ہو رہے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. سنی بیچارے نوجوان ہمارے اپنا دین، اپنا عقیدہ پڑھتے نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے لوگ جیسا عقیدہ بتاتے ہیں وہ عقیدہ اپنا کر کے گمراہ جت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. اگر آپ کو اپنا عقیدہ معلوم ہو، پتہ ہو کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، تو کوئی بتائے گا 100 بار بھی نا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ غلط بتا رہا ہے. صحابہ کا دین دوسرا تھا، تابعین کا دین، بزرگوں کا دین دوسرا تھا. یہ تو ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے. تو جو نیا دین ہو اس میں کوئی خیر نہیں. دین وہی خیر والا ہے جو صحابہ کا اور پرانا دین ہے، اسی دین پر قائم رہنا. بہرحال اب بات شروع کرتے تمہید کے بعد میں. قرآن عظیم سورہ النور 18واں پارہ آیت نمبر 63 اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے خطاب کیا اپنے بندوں کو، اے لوگو تم رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سمجھ رہے؟ یہ قرآن کی آیت کا معنی ہے. مطلب جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں نا، کہ اس طرح میرے رسول کو مت پکارو. وہ اللہ کے محبوب ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. ان کی بارگاہ میں پکارنا ہے اگر انہیں، تو پھر پکارنے سے منع نہیں کیا. منع کس سے کیا؟ کہ کدعائے بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے محبوب کو مت پکارو. عام لفظوں سے نام لے کر کے نہ پکارو. اب ہم ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، کسی کو ہم نام لے کر پکارتے ہیں، کسی کو باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اگر باپ ہے تو، بھائی ہے تو بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، چھوٹا ہے تو نام لے کر کے پکارتے ہیں، بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، چچا کہہ کے پکارتے ہیں. یہی تو کرتے ہیں نا. اللہ نے اس طرح اپنے محبوب کو پکارنے سے منع فرمایا. نہ باپ کہو، نہ بھائی کہو، نہ نام لے کر پکارو. پھر کیا کہیں؟ کس طرح اپنے حبیب کو پکارے؟ آپ اس آیت کریمہ کے بڑے بڑے مفسرین کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں، سب نے یہی کہا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. اگر میرے محبوب کو پکارنا ہے تو کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. اچھے الفاظ سے، اچھے القاب سے، اچھے انداز میں، آداب کے ساتھ میرے محبوب کو پکارا کرو، چونکہ وہ بارگاہ بڑی ادب والی بارگاہ ہے نا، وہ بارگاہ بڑی ادب والی بارگاہ ہے. وہاں تو بلند آواز سے شور کرنا بھی ایمان کو برباد کر دیتا ہے اور تمام اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. لہذا میرے حبیب کو پکارنا ہے تو مفسرین نے کیا بتایا اس آیت کی روشنی میں؟ یا محمد نام لے کر نہ پکارو، اور کوئی ایسے عام لفظ سے بھائی کہہ کے نہ پکارو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یہ کہہ کے پکارو. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اور میرے امام نے کیسا پیارا وظیفہ دیا، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کہتے ہیں نا خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ وظیفہ ہمارا ہے. جس کو جتنا جس سے محبت ہوتی ہے بار بار ذکر کرتا ہے نا. تو یہ قرآن کی آیت کی اور مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں واضح ہوا، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کہہ کے خطاب کیا جائے گا. اب دو چیزیں، یہ جو یا حرف ندا ہے نا، یا مانے اے، یہ جملہ ان کو چبھتا ہے بد مذہبوں کو. یہ کہتے ہیں کہ یا اے کہہ کے پکار قریب والوں کو پکارا جاتا ہے، دور والوں کو نہیں. وہ تو مدینہ میں ہیں، تم تو انڈیا میں ہو. یا کہہ کے تو صرف اللہ کو پکارا جائے گا، یا اللہ بس. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ وہ قریب اور دور سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ قریب اور دور سے تو پاک ہے نا. اور کوئی عربی گرامر کا قاعدہ پڑھا ہونا اس کو معلوم ہوگا کہ لفظ یا یہ حرف ندا ہے. یا کے معنی ہوتا اے، تو لفظ اے یا یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی کوئی قریب ہو تب بھی پکاریں گے یا فلاں، کوئی دور ہو تب بھی پکاریں گے یا فلاں. یا دونوں کے لیے آتا ہے. اور اللہ رب العالمین تو دور ہے ہی نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا ہم تو اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو یا چبھتا ہے ان کو، حالانکہ وہ روزانہ یا کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. تو میں آپ کی عرض کرتا ہوں، اب یہ قرآن عظیم آپ نے سنا، حدیث پاک آپ کو سناتے ہیں. یہ ایک حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد. آپ نے خالی بخاری شریف سنا ہے نا؟ امام بخاری کی دوسری حدیث پاک کی کتاب الادب المفرد للبخاری. یہ بڑی معتبر کتاب ہے، ہر کوئی مانتا ہے. حدیث شریف کی کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں حدیث پاک لکھی گئی ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو لکھا ہے. الادب المفرد میں یہ باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ. یہ حدیث پاک لکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن سعد سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث آپ نے سنا، کس کتاب کی ہے؟ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے شہزادے ہیں. ان کا پاؤں جو ہے نا وہ سن ہو گیا. پاؤں سن ہو جاتا نا، کام نہیں کرتا ہے، شل ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا، کچھ کام نہیں کرتا تھا. تو ایک شخص نے اس کو کہا کہ اگر تم اپنے پاؤں کا علاج کروانا چاہتے ہو نا تو ڈاکٹر کے یہاں مت جاؤ، میں تمہیں اس کے علاج بتاتا ہوں. اور جس کا پاؤں سن ہوا وہ بھی صحابی ہے، بتانے والا بھی صحابی ہے. کہنے لگا کہ اگر تم اس کا علاج چاہتے ہو تو اذکر احب الناس الیک، کہ لوگوں میں تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو یاد کرو. اس شخص نے کیا بتایا؟ اذکر احب الناس الیک. یہ علاج بتا رہے ہیں کس کا؟ پاؤں شن ہونے کا. پاؤں شن ہو جائے اس کا علاج کیا ہے؟ کہ لوگوں میں تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اس کا نام لو، اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، دیکھو ابھی تمہارا پاؤں درست ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کس سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ؟
سب سے زیادہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ کس سے محبت؟ مصطفیٰ سے محبت۔ جب اس نے یہ علاج بتایا نا، فقالا، حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمد یا رسول اللہ، حضور کا نام لیا، یا کے ساتھ میں سرکار اس وقت موجود نہ تھے۔ اچھا، ان بد مذہبوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یا رسول اللہ جب حضور سامنے ہو، ظاہری حیات میں ہو تو کہیں، غائبانے میں آنا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جہاں پر یا محمد کے معنی یعنی حضور کی ذات اقدس کو لفظ یا کے ساتھ پکار رہے ہیں، اور کس موقع پر؟ مصیبت پڑی ہے، پاؤں سن ہو گیا ہے، تکلیف ہے، تو چاہیے تھا نا کہ جا کر کے ڈاکٹر کے علاج کرواتے، کسی حکیم کو دکھاتے، نہ کہیں نہ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد، جیسے انہوں نے حضور کا نام اقدس لیا ان کا پاؤں درست ہو گیا۔ بتانا یہ تھا کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے، صحابی کا جب مصیبت پڑتی تھی تو سرکار کو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، لفظ یا کے ساتھ حضور کی ذات سے استغاثہ کرتے، سرکار کو فریاد کرتے، ان کی مصیبت دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب بتاؤ، یہ صحابی کا عقیدہ ہے اور ہم کس عقیدے پر قائم ہیں؟ صحابی کے عقیدے پر، تو وہی تو عقیدہ درست ہوگا نا جو صحابہ کا ہوگا، چونکہ صحابہ نے براہ راست جو دین لیا ہے وہ مصطفیٰ سے لیا ہے، سرکار کی سینے اقدس سے جو نور نکلا ہے، علم کا، فیضان کا، دین کا، ایمان کا، صحابہ نے وہ حاصل کیا ہے، اور وہاں سے ہم لے رہے ہیں تو ہمارا ہی تو دین سچا ہوگا نا۔ تو لہٰذا جو صحابہ کا نظریہ تھا وہی ہمارا نظریہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی دیکھ لی، یہ تو سرکار اسلام کے کو ندا کرنے کی بات ہے، یہ تو بہت اعلیٰ شے ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ مسند ابو یعلا شریف کی بڑی معتبر کتاب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور دوسری مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، بخاری سے پہلے کتاب لکھی گئی، یہ آج کی بات نہیں سنا رہا ہوں میں حدیثوں کی بات، قدیم زمانے کی بات سنا رہا ہوں، جن سے امام بخاری حدیث دیا کرتے تھے، میں ان کی بات سنا رہا ہوں۔ مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث ہے، الفاظ بدلے ہیں، معنی وہی ہے، اور مسند ابو یعلا میں بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اور دوسری حدیث میں ابان بن صالح سے روایت ہے۔ اب دیکھیں حضرت میں مصنف ابن ابی شیبہ کی بات پڑھ رہا ہوں، حضرت ابان بن صالح روایت کرتے ہیں اور کہ حضور اسلام نے فرمایا اذا انفرت دابۃ احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا یرا بها احدا فلیقل اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان، اور ایک روایت میں ہے یا عباد اللہ، یا کے ساتھ میں ہے۔ حضرت ابان بن صالح کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا اونٹ یا کسی کا جانور کسی جنگل میں گم ہو جائے، جیسے پہلے دور میں سفر ہوتا تھا تو جانور گم ہو جایا کرتے، جانور کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، گم ہو گیا، تو جب کسی کا اونٹ یا جانور کسی جنگل میں گم ہو جائے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو نہ ملے، تلاش کرنے کے بعد بھی اب ایک مصیبت آ گئی، پھر کیا کرے؟ میرے آقا عقیدہ بتانے، سرکار کی حدیث کلمات، آقا فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ، اس وقت کہے، اگر یہ مصیبت آ گئی، کسی کا اونٹ یا جانور گم ہو گیا تو کیا کہیں؟ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّهُ سَيُعَانْ، آقا فرماتے ان قریب اس کی مدد کی جائے گی۔ اور دوسری حدیث پاک مسند ابو یعلا میں ہے کہ جب کسی کی اونٹنی یا جانور گم ہو جائے فَلْيُنَادِ، وہ آواز لگا جنگل میں، یا عباد اللہ احبسوا، اے اللہ کے بندو میرے جانور کو تلاش کرو، یا عباد اللہ احبسوا فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرٌ فِي الْأَرْضِ سَيُحْبِسُهُ، اس لیے کہ اللہ نے کچھ ایسے بندے مقرر فرمائے ہیں زمین میں جو لوگوں کی مدد پر معمور ہیں، جب تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اب ہم تو حضور اسلام کے یا کے ساتھ معاذ اللہ اگر فریاد کرے تو لوگ مشرک کہتے ہیں، شرک بتاتے ہیں، یہاں تو میرے آقا تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو جن کو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، وہ غائب ہیں ہم سے، اللہ نے مقرر کیا ہے
ہم انہیں فریاد کریں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. ارے جب ایسی مصیبت کے وقت اللہ کے بندوں کو یا کے ساتھ فریاد کی جا سکتی ہے، ندا کی جا سکتی ہے، تو تاجدار کائنات امام الانبیاء کو بدرجے اولا مصیبت کے وقت یا کے ساتھ ندا کی جا سکتی ہے. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے میرے آقا میرے حال پر نظر فرمائے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، سرکار میری فریاد کو سن لے. اننی فی بحر غم مورق، آقا میں غموں کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں. اننی فی بحر ہم مورق خذ یدی سہل لنا اشقا لنا، آقا میرے ہاتھ کو پکڑ لے، میری دستگیری فرما دے اور میرے مشکلات کو آسان فرما دے. ہم فریاد کرتے ہیں نا، یہ تعلیم تو خود تاجدار کائنات نے دی. یہ حدیث پاک کی بات. اب آپ کو تاریخ کے حوالے سے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. تاریخ کے حوالے سے یہ عرض کرنا تھا کہ البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کو ہم نہیں مانتے صرف، بلکہ وہابیوں کا دیوبندیوں کا بڑا پیشوا ابن تیمیہ، سنا ہوگا نام، بڑا گستاخ تھا یہ. ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہے جس کا نام تھا حافظ ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر، اور اس کی تاریخ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی بڑی معتبر ہے. وہ اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں، بڑی معتبر. تفسیر بھی لکھا ہے، اہل سنت کی یہاں بھی معتبر ہے، اور یہ جتنے فرقے اس دور میں سب کی یہاں معتبر ہے. ان کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. کس کی؟ علامہ ابن کثیر کی. معتبر ہے، مستند عالم دین ہیں، مورخ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ کیا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ہوا کہ مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے حضور کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، جبکہ آپ کو پتہ ہے ختم نبوت پر بیان کر چکا ہوں میں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے اور مرتد اور جہنمی ہے. یہ یاد رکھ لینا، حضور کے بعد کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا. میں اس پر دلائل قائم کر چکا ہوں. تو اس مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی نیا چیز لے کر آتا ہے نا، تو کچھ لوگ تو اس کی گرد جمع ہو جاتے ہیں. آج ابلیس بھی کوئی جبہ کبہ پہن کر کہے کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، کچھ لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگ چلیں گے، دوڑ پڑیں گے. لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے. تو بہت سارے مخلوق اس کے گرد جمع ہو گئی. اب وہ تو مرتد ہو گیا نا. اب یمامہ کے مقام پر اس نے اپنی فضا بنانا شروع کر دیا، بہت سارے لوگوں کو مرید کر لیا، اپنا ہمنوا بنا لیا، خود نبی بن کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو اپنی نبوت کا اقرار کروا لیا. اب جو لوگ مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے اس کو نبی مان کر کے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک لشکر بھیجا یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کا سر کچلنے کے لیے. لشکر بھیجا، لشکر، اور جس کا سپہ سالار سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اور خالد بن ولید وہ سپہ سالار تھے جس لشکر میں حاضر ہوتے فتح ان کے قدم چوما کرتے تھے. خدا کی قسم بڑی عظیم مجاہد تھے. وہ لشکر لے کر کے گئے، صحابہ کا لشکر لے کر گئے. کہاں؟ یمامہ کی طرف مقام پر پہنچے. کس کے لیے گئے؟ مسیلمہ کذاب مرتد جھوٹے نبی کی نبوت کو خاک میں ملانے کے لیے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. جب خالد بن ولید کا لشکر پہنچا، اسلامی لشکر، اور مسیلمہ کذاب کا لشکر بھی تیار ہو گیا جنگ کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے اس کے جھنڈے تلے. اب دونوں لشکر آمنا سامنا ہوا، چونکہ وہ پہلے تو مسلمان ہی تھے نا. انہوں نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کو مان کر کے مرتد اور کافر ہو گئے تھے، لیکن ان کا حلیہ تو وہی تھا نا، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور نماز بھی پڑھتے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، داڑھی ان کے چہرے پر، پگڑی ان کے سر پر، لباس اسلامی، سب کچھ وضاحت اسلامی. اب جب دونوں لشکر، اسلامی لشکر اور مسیلمہ کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو ظاہر سی بات ہے جنگ ہوتی ہے، تو دونوں گتھم گتھا دونوں بھڑ گئے.
اب اس موقع پر پہچان کرنا مشکل ہو گیا کہ کون صحابی ہے اور کون مسلمہ کذاب والا کا آدمی ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اب دونوں لشکر جنگ شروع ہو گئی تو کسی نے خالد بن ولید سے کہا یہ تو بتاؤ کیسے پتا چلے گا کہ اس لشکر میں ان کا بھی نماز ادھر نماز ادھر، نعرے تکبیر اللہ اکبر ادھر، نعرے تکبیر اللہ اکبر ادھر، داڑھی ادھر داڑھی ادھر، پگڑی ادھر پگڑی ادھر، سارا حلیہ ادھر، دونوں ایک ساتھ، کیسے پتا چلے گا محمدی کون ہے، مسلمی کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، اور کیا کہتے ہیں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا کرو اب ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ان کی صحابیت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، جو ان کے پیشوا ہیں جو یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں، پڑھیں جا کر اپنے گھر کی کتاب، اپنے پیشواؤں کی کتاب، انہوں نے لکھا ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا چلو ایسا کرتے ایک نعرہ لگاتے، یا محمدہ، یا محمدہ مانے یا رسول اللہ۔ اس نعرے کے جواب میں جو یا محمدہ کہہ دے گا سمجھ جائیں گے وہ مسلمان مومن جنتی ہے، اور جو اس کا جواب نہیں دے گا سمجھ جائیں گے وہ مسلمہ کذاب کا مرید اور جہنمی اور کافر ہے۔ پھر ابن کثیر کے الفاظ نقل کر رہا، وہ کہتے ہیں ثم نادا بشعار المسلمین وکان شعارهم یومئذ یا محمدا۔ پھر مجاہدین کے لشکر نے، صحابہ نے اس دور میں اس وقت ایک نعرہ لگایا یا رسول اللہ، جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں یا محمدا یا محمدا۔ عین جنگ کی حالت میں صحابہ نے وہاں سے حضور کو پکارا، وہاں سے حضور کو ندا دیا، یا کے ذریعہ لفظ سے یا محمدہ کہا، یا محمدہ کہا، تو پتہ چل گیا کہ جس نے یا محمدہ کا جواب دیا اور یا محمدہ سے اتفاق کیا وہ مومن اور جنتی ہوا، اور جس نے یا محمدہ کا انکار کیا وہ جہنمی اور دوزخی ہوا، وہ کافر ہوا۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ ندا جو کر رہے ہیں نا صحابہ کرام، یہ حضور کی وصال کے بعد سرکار قبر انور میں، حضور کی ظاہری حیات میں نہیں۔ ارے مسلمانوں، جب صحابہ کرام یمامہ کے مقام سے رہ کر کے سرکار مدینے میں اپنے قبر انور میں ہو، جب یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں تو ہم انڈیا سے کیوں حضور کو فریاد نہیں کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو عقیدہ ہمیں دیا صحابہ نے، ہم یہی تو کرتے کیا کرتے ہیں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور میں ثابت کہاں سے کر رہا ہوں؟ جن کو ہر کوئی مانتا ہے، جن کے امام ہونے پر، علامہ ہونے پر، جن کی کتابوں پر سب متفق ہیں، اپنے گھر کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا، کیا صحابہ کرام شرک کرتے حضور کو پکار کر معاذ اللہ؟ کیا وہ مشرک تھے؟ میں نے وہی کہا نا، ان کے فتووں سے صحابی بھی نہیں بچتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا کتنا مقام، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حفاظ صحابہ کرام تھے، اور اسی جنگ میں بے شمار حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جمع قرآن کا معاملہ پیش آیا۔ ایک تو یہ، دوسری حدیث روایت جو تاریخ میں فتوح الشام آپ پڑھیں گے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، اسلامی لشکر ملک شام کی فتوحات میں مشغول تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے، ایک کے بعد دیگرے لشکر فتح کرتا چلا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک صحابی رسول تھے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا دیا؟ 1000 کا لشکر دیا مجاہدین کا، اور کہا کہ تم حلب جاؤ، بڑا خوشنما شہر تھا حلب، اور وہاں جا کر حلب کا جائزہ لو، چونکہ پہلے صحابہ کو بھیجتے تھے جائزہ لینے کے لیے، پھر تیاری کرتے تھے، پھر لشکر حملہ کیا کرتا تھا۔ حلب بھیجا 1000 مجاہدین کا لشکر دے کر کے، حضرت کعب بن زمرہ کو سپہ سالار بنا کر کے جا کر کے حلب کا جائزہ لو۔ حضرت کعب بن زمرہ جب 1000 مجاہدین کو لے کر حلب پہنچے تو وہاں پر جو عیسائی تھے، عیسائی فوج پہلے سے تیار تھی، اور ان کا جو سپہ سالار تھا یوقنا اس کا نام تھا، تو یوقنا نے 5000 عیسائی سپاہیوں کے ساتھ 1000 اسلامی لشکر پر حملہ کر دیتا ہے۔ یوقنا نے کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ اور جب انہوں نے حملہ کیا تو خیر مسلمانوں نے جم کر ان سے مقابلہ کیا، لیکن دوسرا کام کیا ہوا؟ چونکہ یہ کافروں کا ملک تھا، شہر تھا، دوسری طرف سے عیسائیوں کا 5000 کا لشکر جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے مسلمانوں پر، وہ بھی حملہ ہو گیا۔ اب بتاؤ کتنا مشکل وقت آ گیا، سامنے سے 5000 کا لشکر حملہ، اس کے بعد اچانک پیچھے سے 5000 کا لشکر عیسائیوں کا، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ اب مسلمان سخت مشکل میں آ گئے۔
جب مسلمان سخت مشکل میں آئے تو جب مشکل پڑتی تھی صحابہ کیا کیا کرتے تھے وہ سنیں. تاریخ میں لکھا ہے فتوح الشام میں حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے اپنی زبان سے ایک نعرہ لگاتے تھے, یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل, یا محمد یا نصر اللہ انزل, یا رسول اللہ اے اللہ کی مدد نازل ہو جا, اے اللہ کی مدد نازل ہو جا. یہ کون نعرہ لگا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام نعرہ لگا رہے ہیں. حضور کی وصال کے کئی سال بعد نعرہ لگا رہے ہیں. سرکار قبر انور میں نعرہ لگا رہے ہیں. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے, آپ جو یا رسول اللہ آج پکارتے ہو یہ ہمارا کوئی نیا نعرہ نہیں, یہ صحابہ کا نعرہ تھا. تو جو دین صحابہ کا ہے وہی دین ہمارا ہے, وہی دین سچ ہے. اور قرآن نے ہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر آنے والے لوگ میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان رکھیں گے تبھی جا کر وہ ہدایت پر ہوں گے. صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں. جن کا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا انہی کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا, اور جن کے ایمان سے صحابہ بھی مشرک ہو جائے معاذ اللہ, ان کا ایمان تو کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں گھسیڑ دیا جائے گا. تو دین اپنانا یہ جب آپ سیکھے رہیں گے نا, اور کوئی بے دین آپ پر حملہ کرنا چاہے گا, شیطان وسوسہ ڈالنا چاہے گا نا, آپ مانیں گے نہیں, نا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو, ہم نے تو صحابہ کو دین کچھ اور پڑھا ہے, تمہارا دین کچھ اور ہے. اور آگے چلے, اور آگے چلتے ہیں, آپ کو اب سناتے ہیں حضرت البدایہ والنہایہ. یہ بھی روایت ہے البدایہ جو ابن کثیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, اس میں بھی یہ لکھا ہے میدان کربلا ہوا, شہداء کرام شہید ہوئے, حضرت امام علی مقام شہید ہوئے. بچا کون تھا؟ امام زین العابدین اور خواتین اسلام, پیارے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ گھر کی پاک بیٹیاں, پاک بیویاں بچی تھیں کربلا کے میدان میں. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا, شہادت ہو گئی, تو ان یزیدیوں نے خاندان نبوت کی پاکیزہ بیویوں کو قیدی بنا لیا, اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا کر کے کوفہ لے کر چلے. حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زینب اپنے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ جو بچے تھے, جب ان کو لے کر کے میدان کربلا سے گزری حضرت زینب, تو دیکھا کہ میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے بے گور و کفن کی لاشیں پڑے ہیں. جوان علی اکبر بھی ہے, بھائی امام علی مقام بھی ہیں, بہت سارے جو شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام علی مقام کی مبارک لاش سے گزرنے لگی نا, بتاؤ کیسا کلیجہ ہوگا, مطلب کیسے انہوں نے برداشت کیا ہوگا. بھائی کا لاشا جو حضور جن کو چوما کرتے تھے وہ گور و کفن خون میں لت پت پڑا ہے. حضرت زینب بے ساختہ زبان سے کس طرح فریاد کرتی ہیں سنو. تاریخ میں ابن کثیر نے لکھا ہے, وہ جملہ لکھا حضرت زینب بنت فاطمہ کا. حضرت زینب کہتی ہے جب لاشے کے پاس سے گزرتی ہے بھائی کہ یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع بالاعضاء یا محمدہ. حضرت زینب وہاں سے حضور کو فریاد کرتی ہیں کربلا کے میدان سے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ کا سلام آپ پر ہو, فرشتوں کا درود آپ پر ہو. آقا نانا جان فریاد کرتی ہیں زینب, نانا جان یہ آپ کا نواسہ حسین ہے جو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے, جس کا جسم خون میں لت پت ہے, جسم کے اعضاء کٹ گئے ہیں, باد صبا ان پر خاک اڑا رہی ہے, اور آپ کا خاندان یا رسول اللہ شہید کر دیا گیا ہے, آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں. اب بناؤ حضرت زینب حضور کی شہزادی ہے, مولا کائنات کی لخت جگر فاطمہ کی بیٹی ہیں, حضرت امام حسن و حسین کی بہن ہیں, وہ کربلا کے میدان سے مدینے والے تاجدار کو یا محمدہ کہہ کے فریاد کر رہی ہیں. تو کیا وہ بھی معاذ اللہ مشرک ہو گئی؟ اب آپ بتائیں کہاں تک شرک جا رہا ہے. یہ تو حضرت زینب تھی. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین تنہا بچے تھے نا میدان کربلا میں, مریض کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا قصیدہ پڑھے. حضرت امام زین العابدین نے جو دل سوز انداز میں قصیدے کہے ہیں نا, حضور کی بارگاہ میں جو استغاثہ کیا ہے,
فریاد کی ہو کیا ہے؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی موکب المزدحم. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں یا رحمت للعالمین. حضور کی وصال کے بعد فریاد کرتے ہیں کہاں؟ کربلا کی سرزمین سے، اے رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اپنے شہزادے زین العابدین کی خبر لیجیے آقا، میری مدد کیجیے آقا. محبوس عید الظالمین، ظالموں کے ہاتھ میں قیدی ہو گیا ہوں. حضرت امام زین العابدین فریاد کر رہے کس کے لفظ سے؟ یا حرف ندا سے، یا رحمت للعالمین کہہ کے فریاد کر رہے. اب آپ بتاؤ یہ شرک جو ان فتویٰ ہے کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ بتاؤ امام زین العابدین، حضرت زینب بنت فاطمہ، صحابہ کرام، یا رسول اللہ حضور کی وصال کے بعد دور دراز مقام سے لفظ یا کے ساتھ حضور کی ذات کو پکار رہے ہیں، سرکار سے استغاثہ کر رہے ہیں، حضور کو فریاد کر رہے ہیں. پتہ ان کا عقیدہ درست ہوگا کہ یہ آج جو نیا دین مارکیٹ میں آیا ہے یہ عقیدہ درست ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا دین اختیار کرنا ہے وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود اس کو سمجھ رہے. اس کے بعد اکابر جو علماء نے، اب میں ایک بات وہ لمبی ہو جائے گی، تھوڑا میں مختصر کے ساتھ عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کا جو نظریہ تھا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے بعد جب مشرکین بری طرح شکست کھا کر کے بھاگ گئے تھے نا، ان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ہم مسلمانوں سے انتقام لے، مسلمانوں کو قتل کریں. تو انہوں نے ایک سازش رچی. وہ سازش کیا رچی کہ مشرکین مکہ کے چند افراد حضور کی بارگاہ مدینہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہمارا دل بتوں کی عبادت سے برگشتہ ہو گیا ہے، ہم بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنائیں، انہی کو پوجیں. آپ ایسا کریں کچھ اپنے غیور صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو اپنی نورانی تعلیمات سے ہمارے بت پرستی کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دے اور ہمیں اسلام کے نور سے روشن فرما دے، اللہ کی وحدانیت کا چراغ ہمارے سینے میں جلا دے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو عام کرے. آپ انہیں بھیجیں. اب ان کے کہنے پر میرے آقا کریم نے چند غیور صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اب انہوں نے سازش رچی تھی. اس کے بعد جب یہ مشرکین لے کر چلے، جس میں سے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت کئی صحابہ تھے، حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ، یہ دو صحابہ بھی اسی میں ساتھ تھے. جب یہ مشرکین لے کر چلے تو مکہ کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام حزیر تھا، حزیر گاؤں، وہاں پر انہوں نے قیام کیا اور وہاں پر انہوں نے قیام کر کے مشرکین مکہ کو خبر کر دی کہ ہم مسلمانوں کو لے کر کے حزیر نامی بستی میں آ گئے ہیں، تم جلدی لشکر لے کر آؤ، ہم اپنا انتقام لیں گے. اس کے بعد یہ وہاں ٹھہرے رہے. مشرکین مکہ سے ابو سفیان ایک لشکر لے کر پہنچ گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہا. تو مسلمان بھی تو حضور کے شیر تھے نا، محمدی شیر تھے، تلوار سوت لی. انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، صرف گرفتار کر کے مکہ لے جائیں گے. کہا ہم تمہارے ظالم بزدلوں کے ہاتھ گرفتار نہیں ہوں گے، ہم تم سے مقابلہ کریں گے. خیر ڈٹ کر مقابلہ کیا، چونکہ وہ زیادہ تھے تعداد میں، انہوں نے تیاری کی تھی. یہ چند افراد تھے، انہوں نے سب کو شہید کر دیا، لیکن دو صحابہ حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو زندہ گرفتار کر لیا اور ان کو لے کر کے مکہ آئے. حضرت خبیب بن عدی کو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین تھے، پھانسی تختے دار پر چڑھا دیا، پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا. کس کو؟ حضور کے صحابی حضرت خبیب بن عدی کو. ابو سفیان کہنے لگے خبیب کیسا لگ رہا ہے؟ تو یہی سوچ رہا ہوگا نا کہ کاش آج تو موت کے مقام پر کھڑا ہے، پھانسی کے تختے پر. تو سوچ رہا ہوگا کہ آج تیری جگہ پر، اس جگہ تیرے نبی محمد ہوتے اور تو اپنے بال بچوں میں عیش کے ساتھ رہتا، یہی سوچتا ہوگا نا. حضرت خبیب بن عدی جلال میں آگے، ابو سفیان اپنا ابو بند رکھ، تو یہ کہتا ہے میں خوشی کی حالت میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں اور میرے آقا تختے دار پر چڑھے؟ نہ، ارے ابو سفیان میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا ابھی جس مقام پر جہاں کہیں ہوں ان کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں. ابو سفیان نے کہا میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، جب ان کو قتل کیا جاتا ہے اپنے سرداروں سے باغی ہو جاتے ہیں، لیکن محمدی شیروں جیسا میں نے کسی
کسی نے دیکھا ما رأیت وحدن ان یحب احدن کما یحب اصحاب محمد محمدا. ابو سفیان ایمان نہیں لائے, کہتے ہیں محمدی شیروں جیسا کوئی نہیں ہے. ارے ہر کوئی سودا کر لیتا ہے لیکن یہ اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں. جیسا میں نے محمد کے صحابہ کو محمد سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے, میں نے کسی کو ایسا کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں پایا. ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیا, کہنے لگا اچھا بتاؤ زید تمہاری خواہش کیا, آخری پوری کر دیتا ہوں. کہا میری خواہش پوچھتے ہو تو سنو, مدینہ تو جا نہیں سکتا ہوں, نہیں جا سکا, لیکن ایک کام کر دو, اگر تم میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو میرا رخ مدینے کی طرف کر دو, تاکہ میں شہید ہوں تو آقا سے ملے تو کہہ سکوں آقا مدینہ نہیں آ سکا, آپ کا غلام آپ کے نام پر شہید ہو گیا, لیکن میرا رخ آپ کی طرف تھا, آقا مدینے کی طرف تھا. پھر کیا ہوا, ابو سفیان نے ان کا رخ مدینے کی طرف کر دیا. حضرت خبیب کو شہید کیا جانے لگا. تاریخ بتاتی ہے مکہ میں حضرت خبیب بن عدی ہے, شہادت کا جام پینے والے ہیں. مدینہ میں حضور صحابہ کے ساتھ ہے. حضرت خبیب کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, وہاں سے حضور کو سلام کر رہے ہیں. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت خبیب کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ فرماتے وعلیک السلام خبیب قتلتہ قریش, خبیب تجھے بھی سلام ہو, اور میرے صحابہ قریش نے میرے صحابی خبیب کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. اب بتاؤ, دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کس کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنے کا, بتا خود فیصلہ کر لے. سب تاریخی بات کرتا ہوں, حدیث کی بات کرتا ہوں, گھر کی بات نہیں کرتا, صحابہ کی بات کرتا ہوں. خود فیصلہ کر لے یا رسول اللہ مصیبت کے وقت کون پکارتا تھا اور کون شرک و کفر کر رہا ہے, کون کہہ رہا ہے. صحابہ کا عقیدہ تھا. اب آپ کو کون سا دین اختیار کرنا ہے وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اور سنو, علامہ خفاجی شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض شفا شریف کی شرح میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہنا کوئی نئی بات نہیں, ہمارے دور کی ایجاد نہیں. ھذا مما تعاہدہ اہل المدینہ. امام خفاجی کہتے ہیں نسیم الریاض میں یا رسول اللہ کہنا یہ اہل مدینہ کے معمولات میں سے تھا. جب وہ کہیں پھنس جاتے, مصیبت ہوتی, اہل مدینہ ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے حضور کو ندا دیا کرتے تھے, سرکار سے استغاثہ کیا کرتے تھے. سارے اہل مدینہ کے معمولات میں سے تھا. مسلمانوں سنیوں خدا کا شکر ہے تمہیں اللہ نے جو دین دیا ہے وہ صحابہ کا دین, اسی پر قائم رہنا بس. لاکھ کوئی قرآن پیش کرے, حدیث پیش کرے, دلیل پیش کرے, نہ صحابہ کا عقیدہ پیش کرو. یہ بتاؤ, قرآن تو پڑھنے والے گمراہ بھی کرتے ہو جاتے ہیں نا, یضل بھی کثیر ویہدی بھی کثیر, اللہ فرماتا ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, بعض لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. تم تو غلط من گھڑت تعویلات کر دیتے ہو قرآن کی نا. وہ بتاؤ جو صحابہ کا عقیدہ تھا. تو صحابہ کا عقیدہ اگر بتا دیں گے تو خود پھنس جائیں گے, اس لیے وہ عقیدہ نہیں بتاتے ہیں, من گھڑت انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ صحابہ کا عقیدہ پتہ نہ چلے. اب آپ سنو, اس جو فتویٰ ہے نا, یہ فتویٰ دینے والا خود مشرک ہو جاتا ہے. ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز جو پڑھتا ہے نا, کبھی تو پڑھتا ہوگا عید کی جمعہ کی نماز, التحیات پڑھتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. کیا معنی ہوا؟ سلام ہو آپ پر اے نبی. اسی کو ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہی تو معنی ہے. ہم یہاں ہیں, آئے کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں نا, ہر نماز پڑھنے والا السلام علیکہ ایھا النبی. علماء نے فرمایا ہے جب تحیات پڑھے نا تو یہ قصد کرے, ارادہ کرے کہ بالقصد میں حضور کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہوں اور سرکار میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. نماز پڑھنے والا تصور کرے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور جب یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی, اپنے آقا کو اپنے سامنے تصور کرے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سرکار کو سلام کر رہا ہوں, پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی. یہ صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے, ہر دور میں یہی التحیات رہی نا, اور یہ پڑھنا واجب ہے, واجب.
جب تک کہ حالت نماز میں حضور پر سلام نہیں پڑھو گے یا کے ساتھ میں اے کہہ کے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. یار یہ کون سا دین ہے؟ نماز کے باہر یا نبی سلام علیہ کا پڑھ دے تو شرک ہو جائے اور نماز کے اندر وہ توحید اور ایمان ہو جائے. یہ کون سا دین ہے؟ شرک تو پھر ہر جگہ شرک ہوتا ہے. نماز کے باہر ہو تو بھی شرک ہے, نماز کے اندر ہو تو بھی شرک ہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے یار؟ نماز کے باہر شرک نہیں ہو جائے, نماز کے اندر تم خود پڑھ رہے ہو تو شرک نہیں. یہ کون سا دین ہے یار؟ شرک یاد رکھنا ہمیشہ شرک ہوتا, کہیں بھی ہو, کسی مقام پر ہو. اور جو شرک نہیں پھر وہ شرک نہیں ہوتا, چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو. اب آپ بتاؤ کون سا دین ہم کو ملا ہے؟ یا نبی سلام علیہ کا, یہی مانا تو السلام علیہ کا جو ہے نبی کا, اور الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ, یہی تو مانا السلام علیہ کا جو ہے نبی, یہی تو مانا بتا رہا ہوں. یہ کون نہیں پڑھتا ہے؟ جو منکر ہے وہ بھی پڑھتے ہیں, اور جو منکر نہیں, جو اقرار کرتے وہ بھی پڑھتے ہیں. چونکہ التحیات پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور التحیات ہم نے نہیں بنایا, خود تاجدار کائنات نے اپنے غلاموں کو دیا ہے. دور رسالہ سے یہی التحیات چلی آ رہی, کسی نے اس کو چینج نہیں کیا. صحابہ نے چینج نہیں کیا, تابعین نے, محدثین نے, علماء نے کبھی چینج نہیں کیا کہ اس میں یا کے ساتھ حضور کو سلام ہے. چلو مدینہ والے پڑھ لیں گے, لیکن بعد میں جو لوگ آئیں گے مدینہ سے دور رہیں گے وہ بھی یہی پڑھیں گے نا, چونکہ انہیں پتا تھا یا کے ساتھ نبی کریم کو خطاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. یہ تو آج نیا دین مارکیٹ میں آ گیا ہے, جو یا کے ساتھ خطاب کرنے کو کفر شرک بتا کر کے خود کیا کرتا, اپنے ہی جو ہے نا پھنس جاتا ہے, اپنے عقیدے میں مشرک خود ٹھہر جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, بڑے محدث ہیں, بہت بڑے امام ہیں. اپنے قصیدے نعمانیہ میں کیا فرماتے ہیں سنو. امام اعظم فرماتے یا سجد السادات, یا سجد السادات جئتک قاصدا اردو ردا کا واحتم حما کا. امام اعظم حضور کو خطاب کر رہے ہیں, پکار رہے ہیں, اے سرداروں کے سردار, جئتک قاصدا, میں آپ کے پاس بھکاری بن کر کے آیا ہوں, سوالی بن کر آیا ہوں. یا کے ساتھ امام اعظم نے حضور کی خطاب کیا. امام اعظم تابعی ہیں, حضور کے وصال کے کئی برس کے بعد حضور کو خطاب کر رہے ہیں. اس کے بعد مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ, سچے عاشق رسول, فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے اکابر یا کے ساتھ خطاب کرتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں سنو, فرماتے ہیں زمہجوری برآمد جان آدم ترحم یا نبی اللہ ترحم, نہ آخر رحمت للعالمین, نہ آخر رحمت للعالمین, زمحروما چرا فارغ نشینی. کہتے یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے ہماری جان بن آئی ہے, جان پٹ بن پڑی ہے. ترحم یا نبی اللہ ترحم, اے اللہ کے نبی رحم فرمائیں, اے اللہ کے نبی رحم فرمائیں. امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ بتاتے اتنے بڑے بڑے اکابر جن کے عشق رسول میں کوئی شبہ نہیں کیا سکتا. اب سنو, یہ تو اپنے گھر کی بات تھی نا, یہ جو لوگ مشرک اور کوئی شرک اور بدعت کی مشیریں چلا چلا کر کے تھک گئے نا, ان کے گھر کی سنو کہانی. یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بزرگ ہمارے ہیں, اللہ کے ولی تھے, لیکن یہ جو دیوبند کے اکابر جو ان کے پیشوا تھے یہ سب ان کے مرید تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ ان لوگوں کے پیر ہیں, اپنا پیر مانتے, حالانکہ یہ سچے عاشق رسول تھے. لیکن اشرف علی تھانوی صاحب یہ مرید ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیر ہیں. اب پیر کا عقیدہ کیا تھا وہ سن لیں. پیر صاحب لکھتے ہیں اشعار حضور کی فریاد کرتے ہوئے, یہ انہوں نے کتاب لکھی ضیاء القلوب, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا شریف علی تھانوی کے پیر صاحب, پیر و مرشد. وہ کیا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, اے رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. یہ جن کو اپنا پیر مانتے ہیں نا وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. اور مولانا اشرف علی نے کیا لکھا پتہ ہے, بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی اٹھا کر کے دیکھے, بہشتی زیور مشہور کتابیں سب پڑھتے ہیں, اس میں کیا لکھتے ہیں اشرف علی صاحب, کیا لکھتے ہیں کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی یہ کفر شرک ہے. کسی کو دور سے پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جس کو ہم پکار رہے ہیں نا وہ اس کو خبر ہوگی, یہ کفر اور شرک ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے فتوے سے یہ خود نہیں بچ رہے ہیں, یہ تو ان کے پیر صاحب تو گئے,
ان کے پیر صاحب جن کے یہ مرید ہے وہ تو بیچارے تھے شرک کے گڑھے میں گر گئے. اور خود دنوں تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہوا پڑھیں. تھانوی صاحب کی سیرت پہ ایک بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے, نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب, آج بھی ہے نشر الطیب, مشہور ہے. تھانوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کیا ہے, نشر الطیب. میں حوالہ پیش کر رہا ہوں فی ذکر النبی الحبیب میں. اشرف علی تھانوی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا. کس طرح وہ ان کا استغاثہ سنو. وہ کہتے ہیں ایک تو عربی اشعار لکھا, اشفا خذ یدی یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی, جس کا ترجمہ کیا اردو میں, دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی, جز تمہارے ہیں کہاں میری پناہ, فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی, ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف, اے میرے مولا خبر لیجئے میری. حضور کی بارگاہ میں اے کے ساتھ میں استغاثہ کیا ہے, دور سے فریاد کیا, تھانہ بھون سے فریاد کر رہے ہیں. کہاں, مدینے والے مصطفیٰ کو. ان کے جو فتویٰ ہیں, فتویٰ کی روشنی میں بچیں گے بیچارے, یہ بچیں گے, یہ کچھ چلیں گے. وہی ہے نا, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں, ہاں بس یہ سمجھ لے. بس وہی آپ نظریہ رکھیں اور وہی نظریہ رکھیں. کیا جو میرے امام نے فرمایا ہے کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. وقت پورا ہو گیا, بات ختم کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں بیان کرنا تھا, بہرحال آج ہم اسی پر اپنی گفتگو بتاتے ہیں. اور ہم یہ عقیدہ جو ثابت کیا ہے نا, وہ سارے حوالہ جات کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. بس آپ سے التجائی ہے اسی عقیدے پر قائم رہیں. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ آج کے دور کا عقیدہ نہیں ہے, یہ دور صحابہ کا تھا, تابعین کا تھا, بزرگوں کا تھا. میں نے سب کا حوالہ پیش کر دیا ہے. ہمیشہ اہل مدینہ کی معمولات میں سے تھے. ہم جانتے ہیں حضور کی استغاثہ ساری امت ہمیشہ کرتی رہی ہے. آج جو نیا دین مارکیٹ میں آیا ہے اس کو چھوڑے, اور جو اس کا انکار کرے, اس کا رد کرے, اس کو ہرگز قبول نہ کرے. اور ہم اسی عقیدے پر بس قائم رہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور اہل سنت کے عقیدے پر اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے. آمین بجاہ نبی کریم. آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عطا کر دیتا ہوں. آج کا وظیفہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا بتایا وظیفہ ہے. رزق میں بے پناہ برکت کا وظیفہ. ہر کوئی پریشان ہے روزی کے لیے, برکت چاہتے ہیں. امام سنت نے بتایا, اللہ کے ولی نے بتایا وظیفہ ہے. رزق میں وافر مقدار میں برکت کے لیے جو وظیفہ ہے, فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ وہ جو میں جملہ پڑھ رہا ہوں جملہ یاد کر لیں. لا الہ الا هو الملک الحق المبین. لا الہ الا ہوں سب کو یاد ہے. اس کے بعد کہنا الملک الحق المبین. لا الہ الا هو الملک الحق المبین. لا الہ الا هو الملک الحق المبین. ہر نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں بے پناہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا, روزی دے گا, اور اس پڑھنے والے کو قبر کی اور حشر کی وحشتوں اور دہشتوں سے محفوظ رکھے گا. قبر میں بھی نجات پائے گا اور محشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا. لہٰذا اگر آپ خیر و برکت چاہتے ہیں تو نماز فجر کی پابندی کریں اور اس مبارک وظیفوں کو پڑھیں. اللہ کی ذات اقدس پر یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور اپنی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.